شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا الشفيعنا وعلى نبينا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ نعت شریف پڑھی گئی، منقبت پڑھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولیاء کرام کا ذکر ہو چکا، اور اس مہینے کی نسبت سے محرم الحرام کے موقع سے یقینی ضروری ہے کہ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے سے کچھ خیال آپ کے سامنے اظہار کرنے کا موقع لے رہا ہوں۔ مشہور شعر ہے خواجہ غریب نواز کا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بے شک ان اشعار میں خواجہ غریب نواز نے جو بات کہی ہے، اور جو بات ہم ہمیشہ ہر محرم الحرام میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کی جو روح ہے، اس سے کچھ آشنائی پیدا کرنے کی کوشش انشاءاللہ تعالی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے امام حسین ویسے ہی شاہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب رب، اور ان کی بشارتوں میں بشارت یہ کہ امام حسن اور امام حسین جنت میں جوانوں کے سردار، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی زبان سے ان کو شاہ کا لقب مل چکا، پیدا ہوئے تو ہی شاہ، اللہ کے رسول کے نواسے ہوئے تو ہی شاہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی کئی چیزیں ان کے بارے میں کہی، اور جو سب سے خاص بات کہی وہ اس حدیث میں ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، بے شک کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، وہ اشارہ کر رہا تھا اس عظیم قربانی کا، اس عظیم شہادت کا، جسے ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اسی پر خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں کہ شاہ تو تھے، لیکن جو انہوں نے قربانی دی کربلا میں، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے شاہ رہ گئے، بادشاہ بن گئے۔ بے شک انہوں نے ایسی قربانی دی کہ تا حیات تا قیامت ہر شخص یاد کرے گا اس قربانی کو، کہ انہوں نے اپنی شاہ صرف نسب کے بنا پر نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنی عظیم شہادت کی بنا پر دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ کوئی اور اس مثال کے سامنے کھڑا نہیں تھا۔ بے شک شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گود میں کھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جس کو موقع ملے، وہ تو خود دین کی آغوش نکل رہا۔ دین تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، خدا وہی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آشنا کر دیا۔ اس لیے دین است حسین، بے شک جب گود میں کھیل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دین تو ان کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھر چکا، ان کے اندر میں ظاہر ہو گیا، وہ ہر قدم جو چلتے تھے وہ دین تھا۔ لیکن دین ہونا یا دین پر چلنا ایک چیز ہے، اور دین کو بچانا ایک اور چیز ہے۔ دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا دیگر چیز ہے۔ اور اسی پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، منجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کے لیے سر کو کٹانا سیکھو۔ تو امام حسین نے صرف دین کا مظہر بن کر کے اپنے آپ کو سامنے نہیں لایا، لیکن دین پناہ بھی بن کر کے آئے۔ دین کو جب سب سے زیادہ خطرہ ہوا، جب دین
اس طرف جا رہی تھی جس سے پھر دین کی شناخت بدل جاتی. جب دین وہ دین محمدی نہ رہ پاتا معاذ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو انہوں نے دین کی بچانے کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی اور اپنے سر کو پیش کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے دین بنا کر کام کیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین بھی میری آل بھی سب کچھ حسین سے ہی ہے. تو یہ دوسری بات جو خواجہ غریب نواز نے کہی. اور پھر تیسری بات خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ سر داد نداد دست در دست یزید، کہ اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں یا غلط چیز کے ہاتھ میں یا کسی سرکش کے ہاتھ میں یا کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا اس سے مثال ہے؟ اسلام کا جو مطلب اور مفہوم ہے اس کی ایک تشبیہ جو آتی ہے، جو اس کی ایک لفظ کے معنی کے اعتبار سے وہ ہے تسلیم کرنا. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے تسلیم کر کے سرنڈر کر کے سر خم کر دینا. لیکن سوال یہ ہے کہ طے کرنا ہے کہ کس کے سامنے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے سامنے بے شک کرنا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے کرنا ہے. لیکن جو بھی اگر کوئی غلط چیز کی طرح کھڑا ہو جائے، کوئی غلط بات کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر چپ چاپ سے ہاتھ بیت میں دے کر کے اس کے سامنے سر خم نہیں کرنا ہے. یہی بات امام حسین نے سکھائی کہ جب بھی ضرورت پڑے تو غلط کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی اسلام ہے. صرف سر کو جھکا کر کے تسلیم کرنا اسلام نہیں ہے. بے شک. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ان کے اوپر تکلیفیں آئیں سب پر برداشت کیا، لیکن جب تکلیفیں زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی اور اللہ کا حکم ہوا تو ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی، غزوات ہوئے. اور اسی طرح امام حسین نے بھی اس سنت کو ادا کیا کہ جب سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. اب وہ اپنے نانا کے جو تسلیم کا مرکز تھا یا منظر تھا اسلام کا، اس پر انہوں نے تشریح کر دی کہ تسلیم اسی کی جائے گی جس کے لیے وہ صحیح اس کے لائق ہوگا، ورنہ ہم سر تسلیم کر دیں گے، سر اتار کے رکھ دیں گے لیکن ہاتھ نہیں دیں گے اس کے ہاتھ. تو یہ تسلیم کی تفہیم حضرت امام حسین کی شہادت سے ملتی ہے. اور پھر آخر میں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ اس حسین، کہ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد اگر باقی رہی تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. بے شک بے شک. اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی آتا ہے کہ میری دین جو ہے وہ امام حسین سے یا میں امام حسین سے ہوں. یعنی کہ یہ اگر قربانی نہ دی جاتی تو شاید دین کی شکل کچھ اور ہو جاتی. شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین جس طرح سے آیا تھا معاذ اللہ وہ اس طرح سے نہیں رہ پاتا. تو ایک طرح سے دین کو واپس زندہ کرنے کا کام، دین کو اپنی صحیح طرح سے رکھنے کا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ اقبال نے بھی کئی بار امام حسین کربلا کے واقعات پر کئی سارے اشعار بھی کہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے، اور یہ ان کی نظر کی بات ہے کہ جو راز کی بات امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تھی. ہم لوگوں کو یاد ہو ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اسلام تو پوری طرح سے قربانی کا ہے نام، ابتدا جس کی ہے اسماعیل، انتہا ہے حسین. یعنی کہ شروعات جس کی ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اور آخر میں یہ قربانی حضرت امام حسین کی. اور آپ مہینوں کے اعتبار سے دیکھیے گا تو پہلے مہینے میں امام حسین کی ہے اور آخری مہینے میں امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو راز ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا، جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جگہ میں ایک ذبح عظیم، ایک فدیہ عظیم ہم نے دے دیا، اس کی جگہ میں ایک دے دیا، جو اکثر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک دمبے کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جنت سے جس کو تباہ کیا گیا. امام علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ شاید اس سے مراد امام حسین کہ یہ قربانی جو راز ہے، جو ایک فدیہ عظیم ہم نے دے دیا، اس سے شاید راز کی بات یہ ہے، یہ حضرت
علامہ اقبال کا قول ہے کہ راز اسماعیل اور ابراہیم کا شاید یہ ہو جو کہ کربلا میں پیش آیا ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت سے امام حسین کے قربانی اور شہادت اور ان کی جو اسلام کے نظریے کو آگے زندہ رکھنے کی ترغیب تھی، جو طریقہ کار تھا، یہ سب ہم اپنی اپنی زندگیوں میں پھر سے اتاریں، اور جس طرح سے شاہ سے بادشاہ اور ہم سب ان کے غلام، اور اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے دین کی بچاؤ کیا ہر قدم پر، ہم اپنی اپنی حد سے اپنی اپنی جتنی بھی طاقت ہو دین کی خدمت اور دین کی بقا اور دین کے فروغ کے لیے جو بھی کام ہو سکے وہ کریں، تاکہ ایسا ہو انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول اور امام حسین اور تمام اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خدمتوں کو ہم آگے بڑھا سکیں، اور ان کی شفاعت، ان کے نظر کرم اور آخرکار اللہ کی رضا اور جنت کے ہم بھی حقدار ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔